السلام علیکم ورگو دوستو، سملہ دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، اپنی اس بہترین ذہنی کیفیات میں ہوں گے۔ بھلے آپ کا رولنگ پلانٹ اینٹی کلاک وائز ہے، کوئی بات نہیں، آپ کو تو بہت سمجھدار ہیں، اور ویسے بھی جب کوئی چیز ہونے والی ہوتی ہے اور اس سے پہلے آپ کو بتایا جاتا ہے تو آپ پرسکون ہوتے ہیں۔ اینٹی کلاک وائز رولنگ پلانٹ جب یہ ہوتا ہے تو بیسیکلی اس وقت ہوتا ہے یہ کہ اپنی کیفیات بڑی فرق ہوتی ہیں، خیالات کا ایک تسلسل ہوتا ہے، اور پرانی یادیں وہ بھی دماغ میں اٹھ کے آتی ہیں۔ نیند شاید بہتر طریقے سے نہیں ہوتی، ڈیپ سلیپ کا فیکٹرز ہوتا ہے، سوتے بھی ہیں تو لگتا ہے جیسے پوری نیند نہیں لے سکے، بار بار وقفے سے آنکھ کھلتی ہے، اور صبح اٹھنے کے بہت سے خیالات ذہن میں آتے ہیں، اس سے بات کرنی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، پلان بہت بنتے ہیں لیکن اس کے مطابق چیزیں ہوتی نہیں ہیں۔ یعنی جو لکھا جاتا ہے، جو سوچا جاتا ہے، دن میں پھر پریورٹیز چینج ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ پلینٹ بڑا فاسٹ موونگ اینٹی کلاک وائز جب ہوتا ہے تو آپ کو زیادہ پریشانی میں مبتلا کرتا ہے۔ یعنی پریورٹی چینج کرتا ہے، پریشانی تو نہیں ہے، جو پہلے آپ نے 10 بجے کام کرنا تھا اس کو کہتا چاہیے میں پھر کر لوں گا، پہلے جو شام فلاں جگہ جانا تھا وہ ہو۔ تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے اہم چیز پرسنل آپ کا جو ٹائم ہے اس کو پروفیشن، ضروریات کے حوالے سے پریورٹیز دیجیے گا۔ ایسے معاملات جو جاب سے ریلیٹڈ ہوں، آپ کے فائنینس، آپ کے کریئر سے ریلیٹڈ ہوں، انہیں پہلی پریورٹی رکھیں۔ اس کے علاوہ جو فیلوشپ ہے، کہیں ملنا ہے، کال آن ہے، کوئی سوشل ایکٹیویٹی ہے، وہ آپ کی لاسٹ پریورٹی ہونی چاہیے۔ فرسٹ پریورٹی آپ کے پرسنل اہم امپورٹنٹ کام ہونے چاہیے۔ بچوں سے متعلق جو آپ کی چیزیں ہیں وہ بھی بڑی اہم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماس ایک خاص اینگل پہ موجود ہے جہاں پہ جا کے چھوٹے بچے، یعنی ایسے بچے جو 7th 8th کلاس کے ہیں، فرسٹ سے سٹارٹ ہوئے ہیں، جن کی اسکولنگ نئی ریسنٹلی سٹارٹ ہوئی ہے، ان سے متعلق تھوڑی سی فکر مندی ہو سکتی ہے۔ اسپیشلی میں اگر یہ کہوں تو یہ مدرز ایریا زیادہ افیکٹ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ فیمیل سنبلہ خواتین جو ہیں ان کے لیے ذرا سا مشکل وقت تھوڑا سا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ذرا حساس اور سینسٹیو زیادہ ہوں گی، شکایت زیادہ ہو سکتی ہے اپنے اسپاؤس سے، اپنے ایسے لوگوں سے جن سے انہیں مدد کی توقع تھی، یہ لگے گا کہ جیسے پراپر ان کی چیزوں کو دیکھا نہیں جاتا، ان کو پریورٹیز نہیں ہیں، دوسرے لوگوں کو اہمیت دی جا رہی ہے، آپ کو اہمیت نہیں جا رہی۔ ایسا نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے، سیدھی سی بات ہے بھائی، میں نے تو نہیں دیکھا، آپ پہ بیت رہی ہے تو آپ زیادہ بہتر جانتی ہوں گی کہ بھئی ایسا ہو رہا ہے۔ آپ مجھے کہہ سکتے آپ کون ہوتے ہیں؟ جانتی تو میں ہوں، بالکل ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ آپ کی پلانٹری پوزیشن ہی اس طرح کی ہے جہاں آپ کے ساتھ اس طرح کا ہونا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ آپ کے وہ لوگ جن سے آپ کو شکوہ ہو سکتا ہے ان کے حالات اس طرح کے ہیں کہ وہ مشکل میں ہو سکتے ہیں، آفس میں دیر سے آ سکتے ہیں، کہیں اور کمٹمنٹ میں پھنس سکتے ہیں، کوئی اور کام ایسا ہے ہونے والا، اس میں بھی وہ الجھ سکتے ہیں۔ ہاں، یاد ضرور کروا دینا چاہیے کہ بھائی میں بھی گھر میں ہوں، میرا بھی کوئی مقام ہے، میری بھی کوئی اہمیت ہے، میری بھی کوئی فیلنگز ہے، مجھے بھی وقت چاہیے، مجھے بھی 4 باتیں کرنی ہیں۔ کمیونیکیشن بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے۔ جب ہم اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ہم بہت زیادہ مسائل سے بچ جاتے ہیں، چیزیں بگڑنے سے بہتر ہو جاتی ہیں۔ اور سیکنڈ یہ ہے کہ اگر نہیں کرتے تو وہ چیزیں اندر پھیلتی جسے کہتے ہیں بہت بڑا دھماکہ بنتی ہیں، پھر دھماکے سے چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر اس کے اثرات بہت برے ہوتے ہیں۔ تو ذرا بیلنس کرنے کی ضرورت ہے، احتیاط کے ساتھ چلیے گا۔ جناب، مالی معاملات میں یہ دیکھتا چلوں کہ مارشل راہو جو ہے یہ تو سخت قسم کی فضول خرچی کی طرف لے کے جا رہا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس طرف بھی لے کے جا رہا ہے کہ ضروریات زیادہ ہیں، اخراجات زیادہ ہیں لیکن انکم کم ہے۔ اب یہ آپ کا اسکیل ہے کہ اس کو کیسے مینج کریں۔ کہیں سے آمدن آنے کے آثار بھی دکھائی نہیں دیتے، کوئی رقم اگر انتظار میں تھی، راستے میں تھی، وعدہ تو ہو چکا ہے، وہ بھی حسب وعدہ وصول نہیں ہو رہی، تو تھوڑا سا کرنچ کا ڈیفیکلٹ ٹائم ہے، سٹریس رہے گا، سچی بات ہے، مجھے بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کو آپ نے بڑے احتیاط کے ساتھ ٹیکل کرنا ہے۔ احتیاط اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر آپ، یہ مشکل تو ہے ہی ہے، لیکن اس مشکل میں اگر بے صبر انداز سے چیزیں کریں گے تو ایک نئی مشکل بھی پیدا ہو جائے گی، نئے مسائل بھی بگڑ جائیں گے، تو لہٰذا برے وقت میں زیادہ سنبھلنے کی ضرورت ہوتی ہے، مشکل سے احتیاط سے اپنے آپ کو لے کے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ ہم نے پرسنل بات کی، کریئر سے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بھی آپ کا سلسلہ اسی طرح کا ہے جہاں چیلنجز ہے، سارا کچھ ہے۔
اور چیلنجز میں یہ ہو سکتا ہے کہ راہو اپوزٹ ہے آپ کے انکم ہاؤس کے. یہاں پہ اگر آپ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، جاب کو، چیزوں کو، یا نئی کوئی چیز آپٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ ٹریڈ کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، تو بزنس میں کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں تو بڑے اسمال اسکیل پہ کیجیے گا. بہت بڑا جمپ، بہت بڑا ایکسپیریمنٹ فوراً کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے جب ہم دیکھتے ہیں تو وینس اینٹی کلاک وائز ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ آئی سائٹس، اس کا خیال رکھنا ہے آپ نے بہت زیادہ. سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کے پاؤں ٹخنے ان کا خیال رکھیے گا، کیونکہ سیٹرن ایک خاص اینگل پہ موجود ہے جس کی وجہ سے ہڈیوں جوڑوں میں تکلیف ہو سکتی ہے. تو یہ آپ کے ہیلتھ سے متعلق بھی اہم پوائنٹ ہے جو آپ کو مد نظر رکھنے چاہیے. یہ جناب آپ کی اس ویک کی ہے، اور ویک ویسے تو گزرتے پتہ نہیں چلتا، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ نہیں چلتا، چونکہ مجھے تو آپ سے بات کرنی ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ابھی 3 دن گزرے دوبارہ بات شروع ہو رہی ہے، تو ان 3 دنوں کے لیے میرا خیال ہے یہ گفتگو کافی ہے. اگلے 3rd ویک کے لیے دوبارہ آپ کے سامنے پیش ہوں گا. لیکن جانے سے پہلے پھر یہ ریکویسٹ کرتا چلوں کہ میرے چینل کو، اسٹیرا کو ضرور آپ جسے کہتے ہیں سبسکرائب کیجئے. یہ صرف میں ہی نہیں، بیک اینڈ پہ اس پروگرام کو، ان ساری چیزوں کو آپ تک لانے میں بہت سے لوگوں کا ہاتھ ہے. آپ کبھی میں اپنے آفس کی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک بڑا ٹیم ورک ہے. اس میں 8-10 لوگ جو ہیں مسلسل شامل ہوتے ہیں، جو ان ساری چیزوں کو، ان سارے معاملات کو آپ کی طرف لے کے آئیں. گو کہ ابھی وہ سارے سیگمنٹس جو میں نے آپ کو بتائے تھے شروع نہیں ہوئے، لیکن جب یہ ہوں گے تو آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ یہ سولو اکیلے آدمی کا کام نہیں. آف کورس میں ایک اینکر پرسن ہوں، میرے خیالات، میری چیزیں، میرا نالج ہے، لیکن میرے اس نالج کو آپ تک پہنچانے میں ایک بہت بڑا ٹیم ہے جو یہ آپ تک کام کر رہی ہے. اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا، میرے لوگوں کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور سب پاکستانیوں کے لیے کہ ہم سب بہتر، کمفرٹیبل ہوں گے تو سارے ہی سکھی رہیں گے. رب رکھا، اپنا خیال رکھیے.